بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا قال اللہ تعالی فی کتابہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، آج 20 ماہ رمضان ہونے جا رہا ہے اور آج سے جو ایک اہم عبادت شروع ہو رہی ہے پورے عالم اسلام میں، اور جو ایک عظیم عبادت ہے ماہ سیام کی، اور جس عبادت کو جناب امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں دوام بخشا ہے، اور مسلسل اس عمل کو آپ نے اختیار فرمایا ہے اور امت کے لیے اسے سنت موقدہ علی الکفایہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ میری مراد ہے اعتکاف فی المسجد۔ دراصل اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف نظر ہے، انسان کوئی نظر مانے، کوئی منت مانے کہ فلاں کام میرا ہو جائے گا، فلاں مراد پوری ہو جائے گی تو میں اتنا وقت یا اتنے دن یا اتنی راتیں ملا کر اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا۔ تو یہ اعتکاف تو جو نظر اعتکاف ہے یہ واجب ہے، اور جب انسان کی مراد پوری ہو جائے تو اسے وہ پورا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا معروف اعتکاف جس کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ، بالخصوص عشرہ اخیر کے ساتھ، جس کی آج سے ابتدا ہو جائے گی، وہ خوش نصیب جو اعتکاف کرنا چاہیں گے اور رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس اور معتبر و مستند زندگی کو ایک ماڈل اور نمونہ سمجھ کر، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے، تو وہ خوش نصیب، وہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اللہ کے پیارے اور عزیز بندے اس عمل کا آج سے آغاز کریں گے۔ مغرب کی نماز سے قبل انہیں اپنی مقامی مسجد میں یا جامع مسجد میں، جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہو، جماعت کا اہتمام ہوتا ہو، اعتکاف کی نیت سے آ جائیں گے۔ مسئلہ یاد رکھیں، اگر کسی آبادی میں کوئی بھی مسلمان معتکف نہ ہو، اعتکاف نہ کرے، تو پوری آبادی پر اس کا وبال آ سکتا ہے اور گنہگار ہو جائے گی آبادی۔ لیکن اگر کچھ لوگ، کچھ خوش نصیب اس عمل میں شریک ہو جائیں، اعتکاف کر لیں اللہ کی رضا کی خاطر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت سمجھ کر، تو پوری آبادی کی طرف سے یہ اعتکاف ادا ہو جائے گا اور اجر و ثواب میں انشاءاللہ پوری آبادی شامل ہو جائے گی۔ اعتکاف اخیر عشرے میں مغرب سے قبل مسجد میں داخلہ، اور پھر چاند رات جب عید کے چاند کی خبر آ جائے اور عید کا چاند نظر آ جائے تو معتکف مسجد سے باہر نکل آئے گا۔ یہ 9-10 دن گویا کہ ایک معتکف، اعتکاف کرنے والا، دنیاوی معاملات سے، تعلقات سے، دنیاوی مشاغل اور مصروفیات سے اپنے کو الگ تھلگ کر کے اللہ کے دربار میں آ کر ڈیرا ڈال دیتا ہے، بوریا بستر ڈال دیتا ہے۔ جیسے کوئی کسی سخی کے دربار میں جائے اور دستک دے تو وہاں سے محروم اور مایوس نہیں لوٹتا، اسی طرح سے ایک معتکف جب سب کچھ چھوڑ کر علائق دنیاوی سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ کے ڈیرا ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی تو ہو ہی جاتے ہیں، اور پھر اسے جو عنایت اور کرم اور نوازش سے نوازا جاتا ہے، اس کا تو ہم تصور کی دنیا میں بھی خیال نہیں لا سکتے، ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت کے بعد مسلسل ہر سال اعتکاف فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ 1 سال اعتکاف رہ گیا، غالباً کسی
سفر کا مرحلہ درپیش تھا، کوئی معرکہ درپیش تھا، جہاد درپیش تھا، لیکن اگلے سال آپ نے اس کی تلافی کی، 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ علاوہ ازیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی اسوہ اور آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی میں آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات، ہماری مائیں پابندی سے اعتکاف کے عمل کو انجام دیتی تھیں۔ خواتین و حضرات، اعتکاف کا اجر و ثواب قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ امتیاز صرف ماہ رمضان کی عبادات اور اعمال کو حاصل ہے کہ ایک ایک جزویے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مفصل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حالانکہ نماز بھی ایک اہم عمل ہے، زکوٰۃ بھی ایک انتہائی مالی عمل ہے، حج جانی و مالی اعمال کا مرکب اور مجموعہ ہے، اور دیگر اعمال صالحہ، ان کا مفصل تذکرہ قرآن حکیم میں نہیں ہے۔ گو کہ احادیث میں تفصیلات ہیں، اسلامی فقہ میں مزید تفصیل در تفصیل ہے، لیکن روزہ وہ امتیازی عمل اور اس سے جڑے ہوئے اعمال، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس میں اعتکاف کا عمل بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے، مساجد میں آ کے قیام کر لیا ہے، تو مباشرت نہیں ہوگی، بیوی کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کیے جائیں گے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، سرحدیں ہیں۔ فلا تقربوها، انہیں عبور نہ کرو، انہیں پامال نہ کرو۔ یہ ایک لطیف نقطہ ذہن میں رکھیں، قرآن مجید ہے، روزہ ہے ماہ رمضان کے، یا اعتکاف ہے، تینوں تکون ہے۔ ایک قرآن مجید کے نزول اور اس خیر و برکت کی کتاب سے فیض کون اٹھا سکتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس وبینات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے ہدایت کون حاصل کریں گے؟ للمتقین، جن کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کی خشیت ہے، خوف ہے، ڈر ہے، وہی خوش نصیب قرآن مجید سے فیض اٹھا پائیں گے، اور وہی اس سے فیض اٹھاتے ہیں۔ یہ تو قرآن نے ایک اصول دیا، ظاہر ہے قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے اس کے علوم اور فنون اور اس کی جو گہرائی ہے، گہرائی ہے، اس میں جو حکمت کے سرچشمے ہیں، ان سے وہی خوش نصیب فیض اٹھائے گا جس کے اندر تقویٰ کی صفت ہو، صلاحیت ہو، اللہ کی خشیت ہو، خوف ہو، پرہیزگاری ہو۔ اسی طرح سے روزے کے بارے ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کی اقوام پر، ملتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہی ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اس کا ڈر، حدود اللہ کی پابندی، یہ تمام اعلیٰ صفات اور اقدار تمہارے اندر پیدا ہو سکیں۔ یہی ماہ رمضان کا روزے کا بنیادی مقصد ہے، اور اسی لیے یہ مجاہدہ سال میں ایک بار پورے تسلسل کے ساتھ 1 ماہ تک کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی ماہ رمضان میں جب ہم نے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت کر لی اور معتکف ہو گئے، اللہ کے حضور دنیا سے کٹ کر ہم آ کے بیٹھ گئے، تو ارشاد ہوا کہ لعلہم یتقون، امید ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ خواتین و حضرات، بات اعتکاف کی چل رہی ہے، اور میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی عبادات کا یہ طر امتیاز ہے کہ ہر عبادت اور عمل کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ کی خشیت ایک مسلمان کے اندر پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور تقویٰ کی لازوال صفت سے وہ مالا مال ہو سکے۔ خواتین و حضرات، ایک حدیث ہے، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ کرام نے
بڑی لجاجت سے اور بڑی محبت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد سب کچھ آپ پر قربان ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی آل اور اولاد کون ہے؟ مراد روحانی اولاد، عرفانی اولاد، ایمانی اولاد۔ ارشاد فرمایا کہ ہر متقی، ہر تقوی شعار جس کے اندر خشیت ہے، خوف ہے، کیونکہ قرآن نے ایک معیار رکھا ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں باعزت وہ ہے، شرافت اور بزرگی اسے حاصل ہے جس کے اندر تقوی کی صفت ہے۔ یہ خاص اسلامی اصطلاح ہے، اس کی تشریح بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اگر کیا جائے تو یہ ہے کہ انسان سب سے کٹ کر بس اللہ کا ہو جائے، اور جب اللہ کا ہو جائے، اس کے اندر تقوی کی صفات پیدا ہو جائیں تو پھر پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہر متقی، پرہیزگار، دیندار وہ میری اولاد میں سے ہے، میری آل ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال اعتکاف کی بات چل رہی ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنا عظیم عمل ہے یہ، اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کا بار بار مظاہرہ کر کے امت کو اس بات کی تعلیم دی اور تلقین کی کہ اسے تمہیں کرنا ہے۔ اجر و ثواب اس کا سبحان اللہ۔ کشف الغمہ حدیث کی ایک مستند کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس خوش نصیب کو اعتکاف کی سعادت حاصل ہو گئی تو یک روزہ اعتکاف کا اسے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے ہوں۔ تصور کریں، حج، ایک ہی حج سے انسان کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سے لوٹتا ہے حج کے بعد جیسے معصوم بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی حال معتکف کا ہے، اسے 2 حج کا بھی ثواب ہے اور 2 عمرے کا ثواب۔ مزید ارشاد فرمایا کہ معتکف جس نے اعتکاف کیا، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 اتنی بڑی بڑی خندقیں حائل کر دی جاتی ہیں جتنا ڈسٹینس اور خلا زمین اور آسمان کا ہے، یعنی اتنی دوری۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرے عام الفاظ میں کہ جس خوش نصیب نے اعتکاف کر لیا، اب اس کے جہنم میں جانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اب اتنی دوری کس طرح سے پوری کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، اس عمل کو آج سے شروع کرنا ہے تاکہ جو اجر و ثواب اور جس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور اکرامات کے وعدے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ان سب سے ہم اپنے دامن کو بھر سکیں۔ خواتین و حضرات، عرض کرنا ہے یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف یہ آخری عشرے میں، اور اس میں یہ بھی بڑی لطیف حکمت ہے، اسی آخری عشرے میں شب قدر جو ماہ رمضان کی ایک طرح سے انتہا ہے، قدر کی رات، نزول قرآن حکیم کی رات، تغذیر ساز کتاب جس نے کائنات کا نقشہ بدل دیا، جغرافیہ بدل دیا، تاریخ بدل دی، بلکہ تقدیر بدل دی، وہ آفاقی اور انقلابی کتاب جس کے بارے شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کیا ہے؟ نوع انسان را پیام آخری، نوع انسان را پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ اور یہ کتاب نیست ای کتاب دیگر است، یہ ایک تقدیر ساز کتاب ہے، اور اس کتاب کے نزول کے بعد اللہ نے جو سربلندی امت کو عطا کی، انسانیت کو عطا کی، وہ ظاہر و باہر ہے۔ تو شب قدر اسی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم۔ اب ظاہر ہے جو معتکف ہوگا مسجد میں جس کا قیام ہے، گھر کو چھوڑ کر، آل اولاد سے الگ ہو کر، تمام دنیاوی مصروفیات سے ایک محدود وقت کے لیے کٹ کر اس نے اللہ سے لو لگا لیا ہے، تو وہ ہر حال میں قدر کی جو رات ہے، جس رات کے تعلق سے مستقل قرآن مجید کی ایک سورت اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قرآن کے نزول کی رات یعنی شب قدر، خیر و برکت کی رات، وہ رات ہر حال میں معتکف کو ہاتھ آ جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور امتیاز جو اعتکاف کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے وہ مسجد میں ہے، نیند کی حالت میں ہے، تب بھی عبادت میں اس کے سانس لکھے جا رہے ہیں، اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، ذکر و اذکار میں لگا ہے، نوافل میں لگا ہے، فرائض کی ادائیگی میں لگا ہے، جس کام میں وہ لگا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اعتکاف کی حالت میں رہنے کے بعد جو دیگر کام وہ اعتکاف سے باہر کر سکتا تھا، خیر کے، جنازے کی نماز میں شرکت ہے، عیادت ہے، کسی کی دستگیری ہے، خدمت خلق ہے، کوئی رفاہی کام ہے، کوئی تعلیمی، علمی، اصلاحی کام ہے، کوئی تبلیغی، دعوتی اور فکری کام ہے، ان سب کا جو ثواب بھی سے بغیر کیے حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تو اعتکاف ایک عظیم عمل، اور اس عمل سے اگر کوئی محروم رہتا ہے تو کیا کہا جائے، اس سے بڑھ کے کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔ اب چونکہ اسلام دین فطرت ہے جس پر میں ہمیشہ زور دیا کرتا ہوں، انسانی ضروریات، طبیعت اور اس کے تمام احوال اور ظروف کا اس نے خیال رکھا ہے، تو پوری آبادی کو اگر ہم اعتکاف کے لیے پابند کر دیں، اسلام پابند کر دے، شریعت پابند کر دے، تو مشکلات کا سامنا ہوگا، دنیا کا نظام پھر نہیں چل پائے گا، متاثر ہوگا۔ اس لیے حکم ہے کہ کچھ لوگ، چند افراد ہی صحیح، وہ یہ فریضہ انجام دے تو سب کی طرف سے یہ ذمہ داری پوری ہوتی ہے، اور پھر اللہ کا چونکہ فضل و کرم ہوتا ہے، وہ ایک نیکی کوئی کرتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، معتکف ایک فرد ہے، اس کے اعتکاف کی برکت سے پوری آبادی کو اللہ تعالیٰ نجات اور بخشش اور عنایتوں کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ تو آج سے اعتکاف کا عمل شروع ہوگا۔ اس سنہری موقع کو جو خوش نصیب ہیں اور جن کے پاس وقت کی بھی گنجائش ہے، اضافی مصروفیات نہیں ہیں، اور وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں، تو انہیں قطعی طور پر وقت ضائع کیے بغیر اس عمل میں شامل ہونے کے لیے کمر ہمت باندھ لینا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے، پورا رمضان کس طرح گزرتا تھا، کس طرح سے تلاوت کا اہتمام، کس طرح سے نمازوں کا اہتمام، کس طرح سے قیام اللیل، کس طرح سے نوافل کا اہتمام، کس طرح سے ذکر و اذکار، کس طرح سے توبہ استغفار۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ امہات المومنین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کی عبادت و ریاضت تو بڑھ جاتی ہی تھی، لیکن آخری عشرے کے آغاز کے ساتھ ہی آپ مزید کمر ہمت باندھ لیتے تھے اور پوری قوت کے ساتھ، پوری خوش دلی کے ساتھ اس آخری عشرے کو گزارنے کی کوشش فرماتے تھے۔ خواتین و حضرات، مرد حضرات تو مساجد میں اعتکاف کا اہتمام کریں گی۔ اب خواتین کو چونکہ مسجد میں اعتکاف کرنا نہیں ہے، یہاں ان کے لیے سہولیات نہیں ہیں، وہ اپنے گھر میں وہاں وہ اس کا اہتمام کریں اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، اور وہیں سے بیٹھ کر وہ رہنمائی بھی کر سکتے ہیں گھر والوں کی، بچیوں کی، بچوں کی، کچن کی، اور تمام سرگرمیاں وہ پوری طرح سے انجام دے سکتی ہیں۔ تو اعتکاف کی حالت میں جانے کی آج سے ہی ضرورت ہے، تاکہ ایک موقع جو ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ غنیمت سمجھنا ہے، اور غنیمت سمجھ کر اس سے بھرپور استفادہ کرنا ہے۔ آئیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان کے جو حقوق ہیں، اور ماہ رمضان کا ایک اہم حق یہ بھی کہ جو اہل حضرات ہیں، صاحب حیثیت، اس معنی کر ہیں کہ ان کے پاس وقت ہے، افرادی قوت ہے، وہ اعتکاف میں جائیں گے تو ان کی جو نجی مصروفیات ہیں، گھریلو
جائز سرگرمیاں ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گی، وہ بہرحال عزم اور نیت کے ساتھ اعتکاف میں آ جائیں اور خصوصیت سے دعا کریں ملت اسلامیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور عمومی طور پر پوری انسانیت کے لیے۔ آج جن مسائل کا سامنا مسلمانوں کو اور انسانیت کو درپیش ہے، اس سے اللہ سے خوش اسلوبی کے ساتھ نجات، سربلندی، انسانیت کا جھنڈا بلند رہے، اس کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے اعتکاف میں آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور آپ کے معتکف ہونے کی برکت سے امت کو، انسانیت کو جن گوناگوں مسائل اور بحرانوں کا سامنا ہے ان سے نجات کی سبیل نکل سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔